سے خطاب کر رہے ہیں. ان کی MOU سائن ہوئے ہیں اور اس سے انشاءاللہ ہماری جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ گہری ہوتی جائیں گی. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ تاجکستان سے جو کنیکٹیوٹی ہے گوادر کے لیے، ان کے لیے بھی آسان ہوگا، ہمارے پاکستان کے لیے بھی اس کنیکٹیوٹی سے ٹریڈ ٹائز ہماری اور بڑھ جائیں گی. ما امروز بسیاری از یادداشت‌های تفاهم را امضا کردیم که در آن تجارت بود و این تجارت مابین ما و تاجیکستان بسیار امر مهم است و روابط ما هر دو کشور در این سلسله انشاءالله عمیق‌تر خواهند شد و از راه گوادر بسیار پیشرفت خواهیم کرد. اور جو ابھی MOU سائن ہوئے تعلیم کے اندر، وہ بھی ہماری کوشش ہے کلچر کے اندر اور اپنی ہم ٹائز کو مضبوط کریں. اور جو ہماری ڈیفنس کے اندر وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم نے اپنی ڈیفنس ٹائز اور ان کے ساتھ تجارت کے اندر جو ضرورت ہے تاجکستان کو جس قسم کی ہتھیاروں کی جو پاکستان بناتا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر بھی MOU بھی سائن کیا اور ڈسکس بھی کر لیا کہ ہم کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں. یادداشت‌های تفاهم را که امضا کردیم در آن تحصیلات هم شامل بود، کلتور هم شامل بود، فرهنگ بود و از این لحاظ ما بیشتر کوشش خواهیم کرد که در مورد دفاع هم ما چگونه با یک دیگر کمک کرده میتوانیم. اور پھر جو ہم نے چیلنجز ہیں تاجکستان کو اور پاکستان کو، جو فیوچر چیلنجز ہیں، کئی کامن چیلنجز ہیں. سب سے پہلے کہ اگر ہماری تجارت بڑھنی ہے اور کنیکٹیوٹی تاجکستان سے بڑھنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو. اب ہمیں دونوں کو یہ خدشہ ہے کہ جب امریکنز جائیں گے تو اگر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوئی افغانستان میں تو پھر یہ خدشہ ہے کہ جب روسی چھوڑ کے گئے تھے، سوویٹ چھوڑ کے گئے تھے افغانستان کو 1989 میں، اس طرح کا صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو تاجکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا. چالش هایی که تاجیکستان و ما پاکستان هر دو روبرو داریم این است که اگر روابط تجارتی ما با هم مشترک شدند و بدترین چالش که ما پیش رو داریم این است که طوری که امریکایی ها افغانستان را انخلا کردند و از آن وضعی که پیدا شده، این وضع دیگر بعد از این ادامه نخواهد داشته باشد. ہماری تجارت بھی متاثر ہوگی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے کہ اگر وہاں انتشار پھیل گیا تو وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی، تجارت بھی متاثر ہوگی. اور دوسری ہمیں یہ خوف ہے کہ دہشت گردی بڑھ جائے گی. اگر افغانستان میں انتشار ہوتا ہے اور پیسفل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پاکستان کو خدشہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں افغانستان سے جو دہشت گرد آتے ہیں، جو پناہ لے لیتے ہیں وہاں، تو وہ اور بڑھ جائے گا اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہ ہوئی. اور ان کو بھی، تاجکستان کو بھی یہی خدشہ ہے. اگر اوضاع در افغانستان ثبات پیدا نکند بعد از انخلای امریکایی ها، ما هم ترس داریم که خود تاجیکستان و هم پاکستان از این زجر و ترس داشته خواهد بود. دونوں ملکوں کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو کہ جب امریکنز چھوڑ کے جائیں افغانستان کو تو وہاں سٹیبلٹی ہو، ایک کنسنسس، ایک ایسی کوئی گورنمنٹ ہو جو یہ انتشار کو روک سکے. تو یہ ہم دونوں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح دنیا کو، باقی ملکوں کو بھی ملا کے ساتھ، کہ افغانستان کے اندر پیسفل سیٹلمنٹ بہت ضروری ہے. هر دو مملکت لازم دارند که در افغانستان یک تصفیه سیاسی وجود داشته باشد و حل سیاسی داشته باشد، زیرا که اگر حل سیاسی در مسائل افغانستان به وجود نیایند برای هر دو مملکت بسیار ترسناک است. و ما قبلا هر دو رئیس جمهور تاجیکستان و من هم بحث کردیم که کوشش‌های زیادی می‌کنیم که از لحاظ تصفیه سیاسی افغانستان را مستحکم‌تر بسازیم، چون که اگر افغانستان ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی پیدا کند، هر دو مملکت ما از این بهره خواهند برداشت. اور جو دوسرا چیلنج ہے وہ ہم دونوں کو، تاجکستان اور پاکستان کو، وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں، یہ کاربن ایمیشنز کی وجہ سے،
تو جو چیلنج اس وقت تاجکستان کو ہے ایگزیکٹلی وہی چیلنج پاکستان کو ہے. ان کا بھی سارا پانی گلیشیئر سے آتا ہے, اور انہوں نے مجھے آج پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ 1000 گلیشیئرز ان کے پگھل چکے ہیں اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. پاکستان کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا سارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے. تو وہی جو ان کو امپیکٹ پڑ رہا ہے, پہاڑوں کے اس طرف تاجکستان ہے, اس طرف پاکستان ہے, گلیشیئرز سے پانی ادھر بھی آتا ہے, ادھر بھی آتا ہے. اور اگر یہ گلوبل وارمنگ کے اوپر ساری دنیا اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گی تو یہ ہم دونوں ملکوں کو آگے ہماری آنے والی جنریشنز کو خطرہ ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم زیادہ اپنی آواز بلند کریں گے کلائمیٹ چینج کے لیے. جو بھی ساری دنیا اس وقت موبلائز ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر پوری طرح اپنی آواز بلند کریں گے. مهمترین چالنجی که ما هر دو کشور داریم چالنج آب و هوا است، محیط و آب و هوا است. زیرا که در تاجیکستان هم از یخچال‌ها آب وقتی که ذوب می شود و آب به دریاها سرازیر می شود، در پاکستان هم همینطور. از آن طرف کوهستان تاجیکستان وجود دارد و از این طرف ما وجود داریم و هر دو مملکت از همین مسئله دچار هستند. اور جو پاکستان کو چیلنج ہے وہ یہ کہ جو پوٹینشل ہے سارے علاقے کا وہ تب پوری طرح ہم اس پوٹینشل کے اوپر پہنچ سکتے ہیں اگر امن ہو اس خطے میں. افغانستان کے علاوہ ہمارا جو ہندوستان سے تعلقات ہیں وہ بدقسمتی سے جب سے انہوں نے 5 اگست 2019 میں کشمیر پہ یونیلیٹرلی ایک قدم اٹھایا ہے اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز کی وائلیشن کی ہے, یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل اس کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشنز کر کے یونیلیٹرل جو قدم اٹھائے ہیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان سے ٹریڈ نارملائز کریں کیونکہ یہ بالکل کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بٹریل ہوگی, ان سے ہم غداری کریں گے. اس لیے ہم جب تک ہندوستان ریورس نہیں کرتا ہمارے تعلقات نہیں بہتر ہو سکتے, اور اگر وہ تعلقات بہتر نہیں ہوتے تو اس سے نقصان ہندوستان کو بھی ہے, پاکستان کو بھی ہے, لیکن سارا سینٹرل ایشیا, کیونکہ سارا جو خطہ ہے وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ویسے تو سینٹرل ایشیا ڈائریکٹلی گوادر پہنچ سکتا ہے پاکستان کے ذریعے, لیکن اگر ہمارے ان سے تعلقات بھی نارمل ہو جائیں, چائنا ایک طرف ہے تو پاکستان ایک ایسے پیوٹل جگہ پہ کھڑا ہے کہ سارے علاقے کو کنیکٹ کر سکتا ہے. تو وہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے کہ کشمیر میں جب تک جو انہوں نے 5 اگست کو جو یونیلیٹرل سٹیپ اٹھایا ہے اس سے جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ سارا معاملہ یہاں رکا ہوا ہے. امن افغانستان از این لحاظ هم بسیار لازم است که از وقتی که هندوستان کشور همسایه ما از 5 اگست یک اقدام در کشمیر برداشته و از قوانین بین المللی تخلف کرده اند برای ما بسیار مشکلات ایجاد شده اند. تجارت ما هم بر سر حال نیست و می‌خواهیم که این بر سر حال اول باشد و چون پاکستان در آسیای مرکزی قرار دارد وضع استراتژیکی پاکستان کلاً مربوط به این است که با کشورهای همسایه روابط خوبی داشته باشیم که در آن چین هم شامل است، تاجیکستان هم شامل است و اگر ما در این ناکام ماندیم کشور همسایه ما هندوستان از وضع استراتژیکی فایده برده میتواند. پریزیڈنٹ امام علی, پھر سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان میں اور آپ کے اوپر. رئیس جمهور تاجیکستان جمهوری تاجیکستان جناب امام علی رمانوف, من بار دیگر از شما استقبال میکنم, خوش آمدید میگویم و از آمدن شما بسیار خوشحال هستم. جناب عالی, برادر عزیز, محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه, خانم ها و جنابان, قبل از همه میخواهم بار دیگر به محترم سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب عالی عمران خان, حکومت و مردم دوست جمهوری اسلامی پاکستان برای دعوت با کشور زیبا منظر پاکستان و پذیرایی گرم و صمیمی سپاس عمیقی خویش را ابراز نمایم. Your Excellency, dear brother, distinguished members of mass media, ladies and gentlemen, I at the onset wish once again extend my deep appreciation and profound gratitude to the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan, to the government and friendly people of the Islamic Republic of Pakistan
for the invitation to visit fabulously. بتائیں کہ اسلام آباد میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان اور صدر تاجکستان امام علی رحمان کے درمیان معاہدوں پر دستخط ہونے کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس جاری ہے، جبکہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس سے ٹریڈز ڈائز بہتر ہو جائیں گے، جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں تعلیم، کلچر اور ڈیفینس ٹائز کے اندر بہتری لائی جائے گی۔